السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پروگرام میں بات کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے پاکستان میں، ملک میں جس طرح کی پرتشدد جو واقعات ہیں، جس طریقے سے وہ رونما ہوئے، ایک جو سیاسی جماعت بھی ہے اور مذہبی سیاسی جماعت اگر اسے کہیں کہ تحریک لبیک، اس کے کارکنان نے جس طریقے سے ملک میں ایک انتشار کی فضا پھیلائی ہوئی تھی، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پرتشدد کارروائیاں تھیں، اور پھر گورنمنٹ کو اپنی وہاں رٹ اسٹیبلش کرنی پڑی اور گورنمنٹ ایک قدم آگے بڑھی اور تحریک لبیک پر پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا. ابھی رپورٹس میرے پاس ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے سرکولر سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی لگا دی گئی ہے. بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ رحمان ملک اور یاسر الیاس صاحب. دونوں کو میں فارملی ویلکم کرتی ہوں. کیسے ہیں سر؟ تھینک یو، آپ لوگوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان پر. ابھی حمزہ آپ سے میں اگر آغاز کروں تو تھوڑی دیر پہلے وفاقی کابینہ نے سرکولر سمری کے ذریعے، کیونکہ ظاہری بات ہے کابینہ کا اجلاس سیشن نہیں تھا، تو سرکولر سمری کے ذریعے اس سے اپروول لی گئی ہے اور کہا گیا کہ جی اس کے اوپر جو ہے پابندی ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پورے ملک کو ایک یرغمال سا بنایا ہوا تھا. اگر ہمارے مین سٹیز کو بھی دیکھا جائے تحریک لبیک کے کارکنان نے بھی، یہ فیصلہ کیا بہت پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں، بالکل پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں بلایا. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے تحریک لبیک پاکستان والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد دینی جماعت ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جس نے کم ترین وقت میں میکسیمم ووٹ بینک اپنا اکٹھا کیا، اور ان کے 2 MPs جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں بھی. لیکن ابھی جب مولانا خادم رضوی صاحب کا ٹرانزیشنل فیز آیا، وہ بیمار ہو گئے، دھرنے کے دوران بیمار ہوئے، وہاں پہ ایگریمنٹ بھی ہوا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو ان کی ڈیتھ کے بعد جب بنایا جا رہا تھا، یہ جو بیچ میں 3 مہینے تھے نا، اس میں تحریک لبیک والوں کے ساتھ کچھ ہاتھ ہوا ہے. وہ اس لیے ہاتھ ہوا ہے کہ ان کے اندر وہ پرتشدد کارروائیوں والا ذہن، ان کو کوئی ٹریننگ وغیرہ ایسی دے نہیں گئی تھی. میں نے ان کو کور کیا، میں ان کے قریب بھی جاتا رہا ہوں. ہاں البتہ غصے میں ضرور یہ رہتے تھے کہ میڈیا ہمیں کور نہیں کرتا، میڈیا ہماری بات نہیں سنتا، ہماری خبریں نہیں چلاتے، تو اس حساب سے یہ غصے میں ضرور رہتے تھے. ٹھیک ہے، میں بھی ان کے بیچ میں ایک دفعہ پھنس گیا تھا، بڑی مشکل سے میں بچا، لیکن وہ غصے کی کیفیت ان کی ہوتی تھی، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. لیکن جو ابھی ہوا ہے وہ یہ ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ تربیت اپنی امت کو نہیں دی. ایون کہ جنگ بھی ہو جائے کافروں کے ساتھ، آپ نے ان کی خواتین کو نہیں کچھ کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے فصلوں کو کچھ نہیں کہنا. انسان تو انسان، ان کے جانوروں اور مال جو ہے اس کو بھی نقصان نہیں دینا. ہمارے جو مذہب میں یہ جو درس دیا گیا ہے، یہ آپ نے دشمنوں کے بارے میں بھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کی اپنی قوم ہے، آپ کی اپنی عوام ہے. ایگزیکٹلی، جب ہم دشمنوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کر سکتے تو یہ پھر کہاں سے ہمیں یہ لیسن مل گیا کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی ریاست کو، اپنے املاک کو، اپنی پولیس کو تشدد کا نشانہ بنائیں یا ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کریں. یہی وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. کچھ لوگوں نے اس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے جو پارٹی کی ریئل اسپرٹ تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا. جی. اس کی وجہ یہ ہے، اب دیکھیں یہ قصہ تو ممتاز قادری صاحب کے پھانسی سے، بلکہ ان کے جب وہ معاملہ چلا تھا سلمان تصیر کا، یہ تب سے سٹارٹ ہوا تھا. لیکن یہ جو ریجیڈیٹی ہوتی ہے نا، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ ریجیڈیٹی آ گئی تھی اس میں بھی، مولانا خادم رضوی صاحب کے اندر بھی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی رویہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلی دفعہ کے بھی دھرنے آپ دیکھیں تو حمزہ کافی اس طرح کی پرتشدد کارروائیاں پچھلی دفعہ بھی رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، کامران خان نے براہ راست ان سے بات کی ہے، اور دیگر صحافیوں نے، سہیل وڑائچ نے ان کے ساتھ ساری گفتگو ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے، اور ان کو یہی پوچھتے تھے کہ بھی آپ کے اندر یہ کیسے مطلب کہ عادت جو ہے بیچ میں آپ اتنا سخت بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ کہ تربیت کا عنصر تھا نا، جب ان کو پتہ چلا کہ بڑے لیول پہ آگے نہیں کرنا چاہیے تو ان کے مزاج میں پھر بعد میں تبدیلی بھی آئی تھی. یہ ایسی جماعت نہیں تھی جو بائی پلان بنی ہو، اس کے اوپر دن رات محنت کی گئی ہو، سیاسی جماعت نہیں تھی. یہ اچانک بنی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر بھی 2 دراڑیں. ڈاکٹر اشرف جلالی کی پارٹی الگ ہو گئی، خادم رضوی صاحب الگ ہو گئے، ایک الگ بات ہے. لیکن فی الحال جو سرکولر انہوں نے نکالا گورنمنٹ نے، اس کے اوپر پابندی لگانا وہ اس لیے ضروری تھا. 20 تاریخ کو یہ اپروچ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ، 20 تاریخ کا معاہدہ تھا. انہوں نے بیفور ٹائم ان کو کیپچر کر کے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. گورنمنٹ مجبور تھی یہی کرنا تھا، اور تحریک لبیک کے کارکنوں نے گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ آپ ہمارے بارے میں یہ ڈیسیژن لیں. یاسر، کم ٹو یو، آپ کیا کہیں گے کہ واقعی کیا گورنمنٹ نے یہ بہت وائز ڈیسیجن لیا ہے کہ ایک سیاسی مذہبی جماعت جو اپنا ایک ووٹ بینک بھی رکھتی ہے اور اپنی ایک آواز بھی رکھتی ہے، بھلے وہ آواز کسی بھی طرح کی ہو، لیکن اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو کیا واحد یہ حل گورنمنٹ کے پاس بچا تھا کہ گورنمنٹ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگا دیتی، یا بیچ کا کوئی راستہ آپ دیکھ رہے تھے؟
لیکن بیچ کا راستہ نہیں ہوتا. ریاستیں جو ہیں وہ وائٹ اینڈ بلیک میں فیصلے کرتی ہیں, ان کے پاس گرے ایریاز نہیں ہوتے ریاستوں کے پاس, اور نہ ریاستیں اس طرح کسی بھی طرح کے کسی بھی جتھے سے یا کسی بھی گروہ سے, چاہے اس کا جو بھی موٹیو ہو یا جو بھی الٹیریئر موٹیوز ہوں, اس کے بلیک میل ہو سکتی ہیں, اور نہ اس طرح ریاستیں چل نہیں سکتی. بنیادی طور پر یہ حکومت کا جو فیصلہ ہے بہترین فیصلہ ہے, میری دانست میں بہت اچھا فیصلہ ہے, اور ایک اس یہ پہلی جماعت نہیں جس کے اوپر کوئی پابندی لگی ہے. اس سے قبل یہ 78 جماعتیں پاکستان کی تاریخ میں ایسی آتی ہیں جن کے اوپر سیاسی جماعتیں تھیں, وہ جن کے اوپر مختلف مقاصد کے وجہ سے اور مختلف ایجنڈاز کو ٹو کرنے کی وجہ سے پابندی لگی. یہ 79th ہے ان دیٹ لسٹ. جی, پاکستان کی تاریخ میں یہ 79ویں جماعت ایسی ہے جس کے اوپر پابندی لگی, اور پابندی کی وجہ جو ہے بڑی یہاں ہے, واضح ہے کہ 3 دن جس طرح اسٹیٹ کو پیرالائز کیا گیا, جس طرح ریاست کا نظام مفلوج کیا گیا, اس طرح آپ کسی کو بھی رائٹ نہیں دے سکتے کہ ریاست کو اسٹیٹر وے کو اسی طرح آ کے مفلوج کرے. تو ریاست کو بہرحال اپنی فورس اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. ایسا ہی ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں, ماضی قریب کی تاریخ میں کوئی 8-10 سال پہلے بھی ایسا ایک ماحول بنا تھا کہ اسلام آباد میں اسی طرح ایک تحریک اٹھی تھی, ایک مسجد مقامی, تو اس میں بھی اسی طرح تھا. شروع میں کچھ جذباتیت اور طرح کی تھی, لوگوں کو جذباتی وابستگی اور طرح کی تھی, لیکن ان دا اینڈ یہ اسٹیبلش ہوا کہ ریاست کو بہرحال ان ساری چیزوں سے کسی بھی گروہ سے کسی بھی جس قسم کی آرگنائزیشن سے بالا تر ہونا چاہیے. اور وہ یاسر, میرا سوال جو حمزہ کی طرف تھا آپ کی طرف بھی یہی ہے کہ کیا پھر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ سال پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد میں اسی طریقے سے ایک واقعات کچھ رونما پیش ہوئے, اور پھر گورنمنٹ کو اپنی ریٹ وہاں اسٹیبلش کرنی پڑی, تو اس کے اوپر بہت تنقید کا بھی سامنا, اگین دا سیم تھنگس گوئنگ ٹو بی ہیپن کہ پھر تنقید بھی ہے. لیکن کیوں پھر ہم اسپیس اگر شروع سے ہی ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر لیا جائے یا نہ دی جاتی اسپیس اتنی, تحریک لبیک پاکستان کو بھی بہت پہلے ہی روک لیا جاتا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آج تک اپنے آپ کو ایک چیز میں کلیئر نہیں کر سکے کہ ہمارا رول بینگ جب اسٹیٹ آ جاتی ہے اور جب معاملات اسٹیٹ کی لیول پہ چلے جاتے ہیں اس وقت کیا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم میں سے ہر دفعہ ایک ایسا طبقہ اور ایسا گروہ نکلتا ہے, اور ڈیوائڈ ایسی ہوتی ہے کہ جن کا الٹیریئر موٹیو جو ہے وہ اس وقت کیوس کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہے, تو ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ورنہ یکسوئی تو ہونی چاہیے کہ جب پہلی دفعہ ہی کسی نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے, چاہے وہ ود گن ہے یا وداؤٹ گن ہے, بندوق کے ساتھ ہے یا بندوق کے بغیر ہے, ڈنڈے سوٹی کے ساتھ ہے, ریاست کو کوئی پیرالائز نہیں کر سکتا. ریاست کو بالادر رہنا ہوگا, بالادست رہنا ہوگا, تبھی ریاست چل سکتی ہے. حمزہ, یاد ہے اسی پارٹی نے تحریک لبیک پاکستان کا جب فیض آباد پہ دھرنا ہوا, اور اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور ان کا جب ایگریمنٹ ہوا تو تب ان کو بھی بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا, اور لامحالہ تب بھی گورنمنٹ کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. اب حکومت نے اسٹریٹ فارورڈ کیا کہ اوکے جی ان کے اوپر بین کر دیتے ہیں, لیکن ابھی کیا کوئی آئینی یا قانونی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مسائل گورنمنٹ فیس کر سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت بھی ہے, اور ابھی وزیر اعظم صاحب نے کچھ رپورٹس دے کہ انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا ہے جس میں انہوں نے مذہبی امور کے وزیر صاحب کو بھی بلا لیا ہے کہ اس حوالے سے دیکھا جائے کہ کس طریقے سے جو ایشوز اٹھیں گے ان کو کیسے کیا جائے. وزیر اعظم پاکستان سے بیسٹ کیس عالم اقوام عالم میں توہین رسالت کے اوپر, ناموس رسالت کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کے علاوہ کسی نے پیش نہیں کیا. He was the first prime minister who very boldly and openly spoken there. اب تحریک لبیک کے بندوں کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ریاست مدینہ کے اوپر جو عمران خان نظریات پیش کرتے ہیں, کیا آپ کے نظریات ان سے متصادم ہیں؟ تحریک لبیک کے نظریات جو فیلنگز آپ رکھتے ہیں کیا وہ دوسرے مسلمان نہیں رکھتے؟ میں نے خود کرسٹینا بیکر سے انٹرویو کیا تھا سعودی عرب میں حج کے موقع پر. وہ ایم ٹی وی کی بہت معروف اینکر تھی, نیوز کاسٹر تھی. تو میں نے اسے یہ پوچھا تھا کہ آپ کیسے مسلمان ہو گئیں, تو انہوں نے اس نے مجھے ون لائنر یہ جواب دیا تھا کہ یور پرائم منسٹر از بیہائنڈ مائی اسلام. میں نے کہا عمران خان کہتی ہے یس. تو تحریک لبیک کو یہ کون بتائے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ بھی ایک پہلو ہے. یون رائڈلے سے پوچھیں, جمائمہ سے پوچھیں, کرسٹینا بیکر سے پوچھیں, یہ لوگ اسلام کی طرح راغب ہوئے ہیں. وہ لوگ جو عمران خان کو کسی اور لابی کا ایجنٹ کہتے رہے وہ بھی یہ سوچیں. تحریک لبیک والے بھی سوچیں کہ پرتشدد کاروائیاں کر کے عشق رسول کی داستان کو رنگین نہیں کیا جاتا. عشق رسول کے انداز کچھ اور ہیں. یعنی کہ آپ کی جو جارحانہ یا پرتشدد کاروائیاں اس کو آپ مذہب کا رنگ دے کے نہیں ہونا چاہیے. ان کو غصہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے 4 پوائنٹ دیے تھے, اس پہ گورنمنٹ ایگری تھی. نمبر 1, ہم اپنا امبیسیڈر نہیں بھیجیں گے وہاں پہ فرانس میں. نمبر 2, ہم تحریک لبیک کے کارکنان جو گرفتار ان سب کو باہر نکال دیں گے. نمبر 3, ان کے سفیر کو یہاں سے نکالیں گے. اور نمبر 4 یہ تھا کہ ہم جو فرینچ پروڈکٹس ہیں ان مصنوعات کی آفیشلی بائی کاٹ کریں گے. 2 مطالبے ان کے پورے ہوئے تحریک لبیک کہ ہم نے اپنا سفیر نہیں بھیجا,
ہم نے ان کے لوگوں کو رہا کر دیا. اب جو 2 باقی ہیں اس کی روح کو, اسپرٹ کو تو دیکھیں نا. یہاں پہ ایجوکیشن چاہیے, تحریک لبیک کو چاہیے, تھوڑا سا پڑھیں اس کو, تھوڑا سا دیکھیں کہ جب ہم اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اقوام عالم میں ساتھ بھی چلنے کے لیے, تو کیا ہمیں یہ اسی طرح اتنا سادہ ہے کہ ہم یہ فیصلے کر لیں؟ تو اور کیا آئسولیشن میں جا سکتے ہیں ہم؟ بالکل آئسولیشن میں. حالانکہ فرانس سے ابھی تک ہمارا اتنا خاص وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن وہ بہرحال پرماننٹ ممبر ہے یونائٹڈ نیشن کا. ہمیں کافی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اور ایک خاص تحریک خاموشی سے, آہستگی سے آگے بڑھ کر ان چیزوں پہ کامیابی ہو سکتی ہے. یاسر آپ کیا کہیں گے؟ بہت ساری ہم نے چیزیں دیکھی ہیں جب, تو پاکستان کا جو امیج ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس طرح کی جو پرتشدد کارروائیوں سے جانے لگا تھا, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھیں نا, اگر اس طرح کی ایک پارٹی اٹھ کے کہتی ہے کہ جی آپ ان لوگوں کو نکال دیں یا فرانس کے لوگوں کو نکال دیں, تو اوور آل آپ پورے باہر کی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ تو آئسولیشن میں نہیں جا سکتے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, فیٹف کے معاملات آپ ساروں کے علم میں, پاکستان آلریڈی ایک بڑی لمبی جدوجہد کے بعد نکل رہا ہے. ایک اس کا امیج چینج ہو رہا ہے, ایک پرسونا پاکستان کا جو بین الاقوامی برادری میں وہ تبدیل ہو رہا ہے کہ پاکستان نہ تو ایک دہشت گرد ریاست ہے اور نہ ہی پاکستان وائلنس کو سپورٹ کرنے والی ریاست ہے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اس پوائنٹ کے اوپر میں دوبارہ آتا ہوں. اس سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا اور جو حمزہ صاحب نے بات کی, میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے الیکشن کمیشن کے یہاں پہ رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے دوبارہ, کیونکہ آپ پاکستان میں سیاست کی اجازت جب دیتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کی جو ہیں وہ مشترکات ہیں, وہ پورے پاکستان کی سانجھی اساس ہے, اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, اس میں ناموس رسالت, عشق رسول یا ایسے جو موضوعات ہیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی ایک جماعت کا یہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے. ہر پاکستانی اتنا ہی محب وطن ہے, اتنا ہی وہ عاشق رسول اور تمام مقدسات سے جو ہے وہ ہمارا عشق ہے. تو وہ کسی جماعت کا یہ کسی اس موقف کے اوپر جماعت بن بھی نہیں سکتی. ایک تو الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پورے ملک کو ہائی جیک کر جی بالکل, آپ کے دیکھیں جب بھی آپ سیاسی یا گروہی تقسیم میں جائیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو پیش کر رہتے ہیں دنیا کے سامنے کرٹیسزم کے لیے بھی. ٹھیک ہے, میں آپ کے سیاسی جو عزائم ہے یا جو آپ کی سیاسی سوچ ہے اس سے اختلاف رکھ سکتا ہوں, لیکن اگر آپ لبادہ لیں گے کس طرح کی چیز کا جو مشترکہ ہے جو آپ کا مرد, تو پھر آپ سیاست نہیں کر سامنے رکھ کے سیاست کریں گے. جی بالکل. تو اب واپس آتے ہیں پاکستان کا جو امیج کو نقصان, پاکستان کے امیج کو تو ایک ڈیفینیٹلی بڑا نقصان. اور دوسری سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی حمزہ صاحب نے بات کی کہ 4 پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹس مان لیے گئے جو پاکستان لوکلی کر سکتا ہے, انڈیجنسلی پاکستان جس میں اکیلے فیصلہ کر سکتا ہے. اب جس میں پوری دنیا انوالو ہو جاتی ہے کہ اب پاکستان اکیلا دنیا میں اسلامی ملک ہے جس سے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے علاوہ 56-57 اور اسلامی ممالک ہیں, کیا ان کا کیا ریئیکشن ہے اس ساری چیز کے اوپر؟ دوسری چیز ہے کہ ایک سب سے بنیاد بات یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو, کوئی بھی گروہ ہو, کیا وہ ریاست کو اس طرح اگین یرغمال بنا کر فیصلہ سازی کروا سکتی ہے؟ فیصلہ سازی میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. یہ تو آپ کتنی پرسنٹیج پاکستان کی کتنے پرسنٹ عوام کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی ریپرزنٹیشن بہت بڑی ہے. پاکستان بہت سے اکائیوں سے مل کر بننے والا ملک ہے, اس میں بہت سے لوگ ہیں, بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو جب فیصلہ سازی ہونی ہے وہ دوسرے ملک کے حوالے سے فیصلہ سازی ہونی ہے, تو وہ ایسے فیصلہ سازی نہیں کی جا سکتی ہے. اچھا, تو پھر جو اس کے قانونی اور سیاسی پہلو ہیں, آئینی پہلو ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی حکومت کو پھر کئی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کہہ چکا اس سے پہلے مثالیں موجود ہیں. یعنی کہ یہ اگر گورنمنٹ رستہ نکلتا ہے یا لوپ ہول جو نکلتا ہے قانون میں, وہ حمزہ صاحب اس کی طرف نشاندہی کر چکے ہیں کہ بہت سی جماعتیں نام بدل کر دوبارہ آ جاتی ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے فیٹف کی وجہ سے کچھ ایسی قانون سازی ہوئی ہے کہ اب وہ بھی اتنا آسان پاکستان میں بہرحال نہیں رہا. لیکن دیکھیں وہ کس طرح آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں. لیکن اگین میں بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا رول, پولیٹیکل پارٹی ایکٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے اور بڑا اچھا قانون ہے, بڑا اچھا قانونی مسودہ ہے. الیکشن کمیشن کو سامنے آنا ہوگا اور اسے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی بھی گروہ, کوئی بھی طبقہ, کوئی بھی جو چیز ہے وہ اس طرح کی مشترک چیزوں کے اوپر سیاست نہیں کر سکتا. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور ایک بہت اچھا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ دیکھیں آپ کسی بھی اسپرٹ کو سامنے لے کے آتے ہیں تو وہ صرف ایک انڈیویجولی آپ کا اسپرٹ نہیں ہے. ہم سب عاشق رسول ہیں, ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, اور اس طرح کے جو جذبات ہیں وہ ہم تمام مسلمانوں کے اور بالخصوص پاکستانیوں کے آل وی آر آن اے سیم پیج. لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھ کے مذہب کا لبادہ اوڑھ کے, جیسے یاسر نے بھی کہا, جیسے حمزہ نے بھی کہا کہ آپ ملک کو یرغمال نہیں کر سکتے, آپ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے, اور گورنمنٹ کا یہ بہت وائز ڈیسیجن تھا. آئی تھنک سو اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چلیں تیرا ہے درست ہے, حکومت نے اس ٹائم جو بھی فیصلہ کیا ہے ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کے کیا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.